کو चोर कहने वालों, खुदा को झूठा मानने वालों, खुदा को जानी समझने वालों, खुदा को शराबी मानने वालों, ये तुम्हारा नापाक धर्म तुम है मुबारक। अल्लाह को पाक समझने वाले हम हैं। मेरा अल्लाह पाक, उसके रसूल पाक, उसके भेजे हुए हुसैन पाक, अली पाक। मेरे गौस पाक, मेरे ख्वाजा पाक, महबूबे इलाही पाक, वारिस पाक। नापाकों को नापाकी चाहिए और हम पाक सुन्नियों को पाकी चाहिए। लिहाजा हम अपने अल्लाह को हर ऐब से पाक मानते हैं, रसूल को हर कमी से पाक मानते हैं, औलियाए किराम को हर गुनाह से पाक मानते हैं। वहाबियों, मुझे तकरीर भी नहीं करना है, लेकिन तुमने मिलादुन नबी के जलसे को डिस्टर्ब किया है। मेरा चैलेंज फिर मैं दोहराता हूं, यहां से लेकर देवबंद तक तुम्हारा जब जी चाहे स्टाम्प पे तहरीर लिखूंगा, कंडीशन तय होगी, किताबें तय करूंगा, डिक्शनरी तय करूंगा, फिक़ह की किताब तय करूंगा। इन बेचारे भोले भाले सुन्नी मुसलमानों पे क्या के रोक जमाता है? अगर बड़ा काबिल है या तेरे देवबंदियों में कोई काबिल है तो आओ आओ, अपने गुरुओं का इस्लाम तुम साबित करो, उन्हें काफिर होना हम साबित करेंगे। इसलिए कि मुस्तफा का दुश्मन न मुसलमान है, न हो सकता है और न होगा। इसलिए मैं तकरीर अभी और होनी थी उलमा की और होगी, लेकिन जब मैंने ये माहौल देखा तो तुम सुन्नियों को लावारिस समझते हो। सुन्नियों के वारिस गरीब नवाज हैं, सुन्नियों के वारिस महबूबे इलाही हैं, सुन्नियों के वारिस कुतुबुल अख्ताब हैं। हम सुन्नियों को लावारिस मत समझना। उस कुत्ते की मौत चौराहे पर होती है जिसके गले में पट्टा नहीं होता। जिस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं होता, नगर पालिका वाले उसे गोली मार देते हैं, लाठी मार देते हैं, गाड़ियों में खींच के जंगल में ले जाते हैं। ओ आवारा कुत्तों, तुम्हारे गले में अगर पट्टा नहीं है तो मत रखो, हमारे गले में तो गरीब नवाज का पट्टा है। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये तुम्हारा धर्म होगा कि गरीब नवाज को या गरीब नवाज कहना शिर्क। तुम मुसलमानों को मुशरिक कहते हो, मुसलमानों को हिंदुओं से बदतर समझते हो, मुसलमानों को तुम काफिर कहते हो। तुमने मुसलमानों को जरा जरा सी बात में शिर्क कर दिया, हमने जाके कदम बोसी की। तुम्हारी जबान को अल्लाह सड़ा के रख दे, तुमने सजदे का नाम दे दिया। मुझे बताओ, आज अगर ये गिलास यहाँ रख दिया जाए और मुझसे सैयद राहत साहब ये कहें कि हजरत जरा गिलास उठाइए, तो मैं ऐसे झुकूंगा या नहीं झुकूंगा? अब अगर कोई बेदीन बेअक्ल गिलास उठाने को रुकू समझ ले, गिलास उठाने को सजदा समझ ले, तो ये उसकी अक्ल का मातम है कि नहीं? तो तुम इस मसाइल पर गुफ्तगू नहीं, पहले तो ईमान और कुफ्र के मसले पर गुफ्तगू होगी। तुम अपना मुसलमान होना साबित करो, मैं तुम्हारा काफिर होना साबित करूंगा। हमारा तो ये मसलक है कि ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है हमारे। तुम कौन कौन सी यादें मिटाओगे? ऐ वहाबियो, तुमने जन्नतुल बकी में बुलडोजर चलवाकर बड़े बड़े सहाबा जिनका नाम तुम भी मजबूर होकर लेते हो, हम खुश होकर लेते हैं। क्या तुमने उन सहाबा की कब्रों को बुलडोजर से तोड़वाया कि नहीं? ये किसी सुन्नी का काम है या नजदी का? तुम खुद इंसाफ करो, और इनकी किताबों से तो हम साबित करेंगे और इनके गुरु घंटाल का फतवा हम देखेंगे। ये तो डर गए हम सुन्नियों से, वरना इनके गुरु घंटाल इब्ने अब्दुल वहाब का तो यह फतवा था, माअज़ल्लाह
गुंबद खजरा को ढा दो माज अल्लाह, हुजूर के रोजे को ढा दो माज अल्लाह, मगर पूरी दुनिया का मुसलमान चीख पड़ा कि अगर रसूल के गुंबद को हाथ लगा दिया तो सऊदिया में ईंट से ईंट बच जाएगी। तो सुन्नियों के डर की वजह से ये इतना बड़ा कदम नहीं उठा सके, मगर अपनी किताबों में लिख गए। ऐ मुसलमानों जरा गौर करो, इन्होंने रसूलुल्लाह के मजार को सबसे बड़ा बुत लिखा है, सबसे बड़ा बुत, सबसे बड़ा बुत अपनी किताबों में इन्होंने हुजूर के मज़ारे अनवर को लिखा है। ऐ मुसलमानों, क्या हम उस रसूल के मज़ार को बुत समझते हैं, रसूल के मज़ार को सनम समझते हैं, बल्कि रसूल के मज़ार को ईमान देने वाली जगह समझते हैं। और ये समझते हैं कि हुजूर जहां हैं वो जगह तो अर्शे आजम से भी अफजलो आला है। तो देखो, जन्नतुल बकी को इन्होंने तोड़ा, एक एक बुजुर्गों की एक एक कब्र को इन्होंने शहीद कर दिया। मगर मैं इनसे पूछता हूं कि रियाद में जहां इनके बाप दादा दफन हैं, जो सऊदी के बादशाह दफन हैं, उनकी कब्रों को भी तुमने बुलडोजर से तोड़ा क्या? क्यों? ये दुनिया का टुटपुंजा, ये अय्याशी करने वाला, जिसकी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, सिर्फ तुम्हें रियाल और डॉलर देता रहा, उसके कब्र को तो तुमने नहीं तोड़ा। और जिन आकाओं ने हम गुलामों को ईमान दिया है, भला हम उनकी निशानी कैसे तोड़ने दें और उसका तोड़ना कैसे गवारा करें। लिहाजा मुसलमानों, कोई घबराने की बात नहीं है, तकरीर तो आज हो ही जाएगी उलमा की। मेरा ये चैलेंज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रिकॉर्ड हो चुका होगा, कैसेट हो चुका होगा। मैं अजमेर शरीफ ही में रहता हूँ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये काम मौलवियों का है। उधर भी मौलवी हैं, इधर भी हमें आप हजरात ने अपनी मोहब्बत से अपना छोटा या बड़ा समझ रखा है। आप लोग तो बिल्कुल सामईन की हैसियत से बैठ जाइए और उनसे कहिए कि तुम झगड़ा मत करो, हम ना करें। ये इल्म वाली बात है, ये दानिश्वरों को बुलाओ और जो जानने वाले हैं उनको बुलाओ ताकि वो आए और आने के बाद आपस में बहस करें, किताबें दिखाएं। अगर वो तुमसे हार जाएं, तुम्हारा कुफ्र साबित न करें, तो फिर तुम जो चाहना उनको सजा देना। और अगर तुम्हारा कुफ्र साबित वो लोग कर लें तो तुम्हें हम कोई सजा नहीं देंगे, बल्कि तौबा करके गरीब नवाज के दामने पाक में आ जाओ बस। सिर्फ तौबा करके गरीब नवाज के दामन में आ जाओ बस। हमारी तरफ से इन वहाबियों से यही मुतालबा है। यहाँ आके डांट डपट करके, गाली गलौज करके, बेचारे नौजवान सुन्नियों से हाथापाई करके उससे क्या फायदा होगा? अगर ये कोई मसला होता तो फिर ये स्टेज नहीं लगाया जाता, यहाँ उलमा को न बुलाया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इन्हें लाठी चलाना होता तो यहाँ स्टेज लाने की क्या जरूरत थी, कनात लगाने की क्या जरूरत थी? तुमसे निपटना है, तुम्हारे घर तक ये लोग निपट लेते। लेकिन यहाँ इल्म की बात है, आओ बुलाओ, लाओ अपनी किताबें में जो जो किताबें मंगवा रहा हूँ। और तुम नहीं लाओगे क्योंकि तुम जानते हो कि अगर जो किताब ये मंगवाएगा और मैं लाऊंगा तो ये यही दिखाएगा, तो तुम नहीं लाओगे, तुम छुपाओगे। मगर इंशाअल्लाह वो हम ला के बताएंगे तुम्हारी चोरी क्या है, तुम्हारा कुफ्र क्या है। इसलिए कि हमने तुम्हारी ओरिजिनल किताबों को बड़े सलीके से रख रखा है। तुम आज तक छाप रहे हो, आज तक बेच रहे हो, छापते तुम हो, खरीदते हम हैं। इसलिए ताकि गुलामाने रसूल का ईमान बचा रह जाए। उनके ईमान बचाने की जिम्मेदारी उलमाए अहले सुन्नत के सरों पर है। लिहाजा मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अपने गुस्से को बिल्कुल ठंडा कीजिए। इनका हाल तो यही है। बस मैं चलते चलते एक बात कह दूं कि यार, इनसे अच्छा तो वो मेढक था कि जिस मेढक ने सरकारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, बुखारी शरीफ की हदीस है, एक मेढक निकला और जब नमरूद ने आग लगाई कि सरकारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस आग में डालेंगे, तो मेढक ने क्या किया? वो मोहब्बत नबी में, नबी के प्रेम में आगे बढ़ा
اپنے منہ میں اس نے ایک قطرہ پانی لیا اور لے جا کر کے آگ میں اس نے ڈال دیا، آگ میں ٹپکا دیا، اس نیت کے ساتھ کہ میرے پیارے نبی کو یہ آگ کہیں جلا نہ دے، کہیں تکلیف نہ دے دے۔ تو دیکھو حضور کو یہ ادا کتنی پسند آئی کہ اگر ایک کنویں میں 1 کروڑ میڈک مر جائے تو کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوگا، 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ میڈک اسی میں مر جائے تو کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک میڈک نے ہزاروں برس پہلے خلیل کی محبت میں 1 بوند پانی ٹپکا دیا تھا۔ تو میڈک کی عظمت یہ ہے کہ میڈک اگر مر جائے تو کنویں کا پانی ناپاک نہ ہو۔ تو میاں جب خلیل سے محبت کرنے والے میڈک کی نسلوں کا حال بھی سنیے کہ اگر آج بھی میڈک کی چربی ہتھیلی پہ لگا لیجئے اور ماچس کی تیلی لگائیے سید راحت صاحب، تو جہاں میڈک کی چربی لگی ہوگی وہاں آگ نہیں جلا سکتی۔ میڈک کی چربی جہاں لگی ہو وہاں آگ نہیں جلا پاتی۔ ایک میڈک نے خلیل کی محبت میں 1 بوند پانی ٹپکایا تو اللہ نے اس کی نسلوں میں، اس کی آل اولاد میں ایسی برکت دے دی کہ جو اس کی چربی لگا لے اسے دنیا آگ نہ جلانے پائے۔ تو اے سنیو، ہم تو حبیب کی محبت میں بیٹھے ہیں، ہمیں جہنم کی آگ کیا جلائے گی؟ نہ ہمیں اپنے آگ جلا سکتی ہے انشاءاللہ، نہ آخرت کی آگ ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ مگر اس کے مقابلے میں، میڈک کے مقابلے میں ایک بات اور سن لیجئے، بس پھر میں انشاءاللہ آگے کی تقریر شروع کراؤں گا۔ یہ تو مجھے چیلنج کرنا تھا، اور حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا، حق کبھی ڈر کے نہیں زندہ رہتا، حق اکیلا بھی رہتا ہے تو ببانگے دہل ڈنکے کی چوٹ پہ حق کو حق ہی کہتا ہے، باطل کو باطل کہتا ہے۔ میڈک کے مقابلے میں ایک کرگانٹ تھا، کرگانٹ، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی ہوئی۔ سن لیجئے آپ، جب دشمنی ہوئی تو بخاری شریف میں حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ کرگانٹ آیا اور اس نے آگ کو پھونکنا شروع کیا کہ آگ اور بھڑک جائے۔ تو آپ دیکھیے حضور فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ کرگانٹ جو ہمارے سامنے ہے اس نے تو آگ نہیں پھونکا تھا، ہزاروں برس پہلے ایک کرگانٹ نے آگ پھونکا نبی کی دشمنی میں۔ آقا فرماتے ہیں جس نے اس کرگانٹ کو پہلے ڈھیلے سے، پہلے بھاٹے سے، پہلے پتھر ہی میں مار دیا اسے سب سے بڑا ثواب، اور جس نے 2 بھاٹوں میں مارا اسے کم ثواب، اور جس نے 3 بھاٹوں میں مارا اسے اور کم ثواب۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کا دوست اگر میڈک ہے تو اس سے کنواں بھی پاک، اور اگر وہ بولنے لگے تو رحمت کی برسات ہونے لگتی ہے، پانی برسنے لگتا ہے۔ اور نبی کا دشمن کرگانٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، جیسے کرگانٹ نہیں رنگ بدلتا ہے، دیکھا نہیں؟ 7 رنگ 5 رنگ، اس کا رنگ ہی آپ نہیں پتہ لگا سکتے کون سا رنگ۔ یہی حال آج اس دنیا کے کرگانٹ وہابیوں کا ہے، یہ حبیب کے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں، اس لیے یہ رنگ بدل بدل کر آتے ہیں۔ ایسے کرگانٹ سے جو نبی کا دشمن ہو اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہو، اور ایسے کرگانٹ کے ساتھ کبھی اٹھنا بیٹھنا بھی مت۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ سانپ کے کانٹے کا تو منتر ہے، مگر کرگانٹ کے کانٹے کا کوئی منتر بھی نہیں ہے۔ سانپ اگر کاٹ لے گا تو کوئی نہ کوئی جھاڑ دے گا، انجیکشن لگ جائے گا، زہر اتر جائے گا، اچھے ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر کرگانٹ نے کاٹ لیا تو اس کا زہر جلدی اترتا نہیں ہے۔ بس فرق سنو، جو جانوروں میں کرگانٹ ہے اگر وہ کاٹے گا تو صرف جان جائے گی، اور اگر یہ 2 پاؤں کا کرگانٹ وہابی تمہیں کاٹے گا تو جان بھی جائے گی اور ایمان بھی جائے گا۔ لہذا اپنے ایمان کا تحفظ کیجئے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے نسلوں کی حفاظت کیجئے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محمد احمد رضا مجدد بریلوی یوں کہتے ہیں، سونا جنگل
رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور سونے والا آپ بھی جانتے ہیں، جائیے پلیٹ فارم پر اور جس کے پاس 2 روپے ہو دیکھیے کیسے سوتا ہے وہ، اور جس کے پاس 50 لاکھ ہو وہ جاگتا ہی رہتا ہے، چائے پی پی کے جاگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چور آ جائے۔ تو یہاں سونے والوں سے مطلب نیند والا نہیں ہے، بلکہ ایمان سے بڑا کوئی سونا نہیں ہے۔ لہذا اے ایمان والو، غفلت مت برتنا، جاگتے ہی رہنا کہ یہاں آج چوکیداری کرنے والے سارے کے سارے چور ہیں، جو مولویوں کے لباس میں، عالموں کے لباس میں آئے ہیں۔ آنے کے بعد انہوں نے کتابیں لکھی۔ سنو، ایک کتاب بہت مشہور ہے، یہ وہابی یہ کہتے ہیں بہشتی زیور ضرور پڑھاؤ لڑکیوں کو اور لڑکوں کو۔ کتاب کا نام یاد رکھنا، بہشتی زیور۔ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ اشرف علی تھانوی۔ خود بھی تھانے میں پیدا ہوا، جہنم کے تھانے میں گیا بھی مرنے کے بعد، اور ابھی بھی تھانوی ہی ہے۔ بہشتی زیور میں وہ لکھتا ہے اگر کسی کی انگلی میں ناپاکی لگ جائے، جیسے پیشاب، پاخانہ، گوبر، تو یہ سب ناپاکی ہی تو ہے بھائی۔ اگر کسی کی انگلی میں ناپاکی لگ جائے تو وہ اپنی انگلی چاٹ لے، انگلی پاک ہو جائے گی۔ سارا مجمع کہے معاذ اللہ۔ دیکھ رہا، بے دین کو دیکھا، گستاخ رسول کو دیکھا، اور دور مت جانا۔ ابھی اجمیر شریف دور نہیں ہے، کتابیں لے کر لے آیا تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ورنہ کتابیں یہاں سے وہاں تک سجی ہوتی اور لائن سے کھول کھول کے پیج ٹو پیج نوٹ کروا دیتے۔ لیکن کل صبح آ جاؤ، بہشتی زیور دکھا دیتا ہوں۔ یہ ناپاک ہیں، ان کو ناپاکی ہی سے پیار ہے۔ اس سے پوچھو کہ انگلی تو پاک ہو جائے گی، مگر منہ کا کیا حال ہوگا، زبان کا کیا حال ہوگا؟ تو او ناپاک، ناپاکی تجھے مبارک، تو چاٹ، تو ہی چاٹتا رہ۔ الحمدللہ ہمارے نصیب میں تو غریب نواز کے مزار کا صندل ہے، ہم تو وہ چاٹتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ناپاکی تم چاٹو کیونکہ تم تھانوی کے چیلے ہو، صندل ہمیں چاٹنے دو، عطر ہمیں چاٹنے دو، گلاب کی خوشبو ہمیں لینے دو۔ یہ اپنا اپنا نصیب ہے، اس میں کوئی جھگڑے لڑائی کی بات بھی ہم نہیں کرتے۔ بھائی تمہارے پرکھوں نے اگر یہ لکھ دیا کہ کوا کھانا ثواب ہے، تو یہاں سے میرتا سٹی تک، میرتا سٹی سے جودھ پور تک پورے ہندوستان میں گھومو، ایک بھی کوا مت رہنے دو۔ کسان بھی تمہیں بدھائی دیں گے کہ چلو اچھا ہوا مولوی صاحب نے ایک فتویٰ دیا، سارے کوے تو گئے، کھاؤ، ہمیں تھوڑی روکنا ہے بھائی، ہم کون روکنے والے؟ یہ اپنا اپنا نصیب ہے، تم اس کا فتویٰ مانو جس نے کوا کھانے کو ثواب لکھا، یہ تمہارا نصیب، اور ہم اس کا فتویٰ مانے جس نے غوث پاک کے نام کا مرغا کھانا ثواب لکھا۔ تو یہ ایسی ہوا، الٹپ کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، فتاوی رشیدیہ دکھاؤں گا، گنگوہی کا فتویٰ دکھاؤں گا، پھر سر مت کھجانا کہ جب انہوں نے لکھا کوے کا کھانا ثواب۔ اور سنو، ہم مسلمان ہیں، ہم رسول کے میلاد کو سب سے بڑی محفل سمجھتے ہیں، مگر وہ بے دین کافر جنہوں نے رسول کے میلاد کو کنہیا کا جنم لکھا ہے، اللہ کی ان پر کروڑوں بار لعنت ہو، اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ کیا ہم نے کبھی یہ کہا کہ ہمارے آقا کی میلاد کو ذلیل، تجھے غیرت نہیں آئی کہ تو نے میلاد النبی کو کنہیا جی کا جنم لکھا؟ اسماعیل دہلوی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا خبیث نے صراط مستقیم، حالانکہ سب سے ٹیڑھا راستہ وہی ہے، جو اس پہ چلے گا سیدھے جہنم میں جائے گا۔ اس نے لکھا کہ اگر نماز میں گائے، بیل، گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی،
اور پھر معاذ اللہ وہ لکھتا ہے اسی صراط مستقیم میں کہ اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. معاذ اللہ رب العالمین. او وہابیو، او گدھو، او بیلو، گدھے بیل والی نماز تم پڑھو، اور اے سنیو، اے نبی والو، نبی کے خیال میں ڈوب کر نماز ہم پڑھیں. یہ اپنا اپنا نصیب ہے. تمہاری کتابیں ہیں، تم نے لکھا ہے، آج بھی مارکیٹ میں مل رہی ہے، اویلیبل ہے، دکانوں پہ ہے، جائیے خریدیے پڑھیے، اور نہ ملے تو ہمارے پاس آئیے، صفحہ ہم بتاتے ہیں، سطر ہم بتاتے ہیں، نشان ہم لگواتے ہیں، اور انہی سے جا کے پوچھو. لہذا معزز سامعین، دل مت چھوٹا کیجیے. رسول کا دشمن جب دیکھتا ہے کہ اب نبی کی تعریف ہو رہی ہے، نبی کے دشمنوں کی برائی ہو رہی ہے، تو اس کے دل پر شیطان کام کرنے لگتا ہے، شیطان لوٹنے لگتا ہے کہ نبی کی تعریف، نبی کی نعت، نبی کی میلاد، نبی کا قصیدہ. ابھی دیکھو 18 تاریخ کو حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت، آپ ان کا عقیدہ ملاحظہ کیجئے کہ ممبر جو حضور نے بنوایا تھا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، 3 سیڑھی تھی، اور آخری والی سیڑھی پر سرکار تشریف رکھتے تھے. حضور صدیق اکبر کا جب زمانہ آیا سرکار کے وصال کے بعد، تو وہ 1 سیڑھی نیچے اتر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سوچ لے کہ ابو بکر صدیق کا مرتبہ معاذ اللہ نبی کے برابر ہو گیا ہے. ادب دیکھو، حضور فاروق اعظم آئے، ان کا زمانہ آیا، ان کے وصال کے بعد جب دوم خلیفہ کا زمانہ آیا تو 1 سیڑھی اور نیچے اتر گئے. جب خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا اور خطبہ دینا پڑا، تو آپ نہ پہلی سیڑھی پر کھڑے ہوئے، نہ دوسری پر کھڑے ہوئے، نہ تیسری پر کھڑے ہوئے، بلکہ اس جگہ کھڑے ہوئے جہاں حضور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، صدیق اکبر تو 1 سیڑھی نیچے اتر گئے، فاروق اعظم تو اور 1 سیڑھی نیچے اتر گئے، اور آپ کی جب باری آئی تو آپ نیچے نہیں اترے. فرمایا یہ ادب کی وجہ سے نیچے اترے، اگر میں اور نیچے اتر جاتا تو پھر قیامت تک ممبر نیچے ہی چلتا رہتا اور کہاں تک پہنچتا. یہ سوچو. تو آپ نے فرمایا میں نے پہلی سیڑھی پر اس لیے پاؤں نہیں رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کمبخت یہ سوچ لے کہ عثمان کا مرتبہ ابو بکر کے برابر ہو گیا. میں نے دوسری پر اس لیے پاؤں نہیں رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کمبخت یہ سوچ لے عثمان کا مرتبہ حضرت عمر کے برابر ہو گیا. میں ایسی جگہ آ کے کھڑا ہوا ہوں کہ کوئی بھی امتی چاہے کتنا ہی کم پڑھا لکھا، چھوٹے سے چھوٹا ہو، ادنا سے ادنا ہو، مگر وہ یہ جانتا ہے کہ عثمان غنی غلام ہے، رسول سارے نبیوں کے امام ہیں، اور ایک غلام کبھی امام الانبیاء کے برابر نہیں ہو سکتا. عقیدہ دیکھا آپ نے کہ حضرت عثمان غنی تو یہ سبق دے رہے ہیں کہ کوئی بھی غلام نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. اور یہ 2 ٹانگ کا جانور ہم بھی کھا رہے ہیں، حضور بھی کھاتے تھے، ہم بھی پی رہے ہیں، حضور بھی پیتے تھے، ہم بھی سوتے ہیں، حضور بھی سوتے ہیں. ارے او نجدی، تو سوتا ہے تو تیرے تکیے بستر پینٹ شرٹ کی خبر تجھے نہیں ہوتی، اور جب نبی سوتے ہیں تو عرش اعظم کی معراج کرتے ہیں. ان کی برابری کرتا ہے 2 ٹانگ کا جانور. اس سے پوچھو پھر. اچھا، جب جماعت لے کے گھومے گا تب یہ کہے گا آؤ 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 آؤ. کیا ہوا بھائی؟ مور بھی ایسی مکروہ بولی نہیں بولتا، کوے کی بولی بھی اتنی خطرناک نہیں ہوگی. آؤ آؤ کیا مطلب ہے؟ آؤ کیا کریں؟ چلو کارے نبوت کریں، کارے نبوت کریں. میرے پاس ایک پاسپورٹ کا فارم ہے، ذرا پاسپورٹ آفیسر کا کام کر کے دکھاؤ، کلکٹر کا کام کر کے دکھاؤ، ڈی ایم کی جگہ دستخط کر کے دکھاؤ، بدھایک کی جگہ دستخط کر کے دکھاؤ تو پتا چلے. ابے اگر تو ایم ایل اے نہیں ہے، ایم ایل اے کا کام نہیں کر سکتا، سانسد نہیں ہے، سانسد کا کام نہیں کر سکتا، کلکٹر نہیں ہے، کلکٹر کا کام نہیں کر سکتا، کمشنر نہیں ہے، کمشنر کا کام نہیں کر سکتا،
اب کیا تو نبوت کا کام کیسے کر لے گا جب تو نبی نہیں ہے؟ سوچو ذرا. لہذا بس ان کا اور ہمارا فرق یہ ہے کہ وہ نبی نہ ہو کر نبی کا کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم سارے اہل سنت والجماعت نبی کی غلامی کرنا چاہتے ہیں، نبی کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، نبی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حضور کے غلاموں میں جلائے، حضور کے غلاموں میں موت عطا فرمائے، حضور کے غلاموں میں ہمارا حشر فرمائے، حضور کے غلاموں میں ہمارا شمار فرمائے. لہذا بہت وقت آپ کا لے لیا، معافی چاہتا ہوں، لیکن مجھے دشمنان رسول کو اپنا پیغام پہنچانا تھا. میرا چیلنج مناظرے کا چیلنج ابھی بھی ہے، اور انشاءاللہ جب تک جیوں گا ہوش و حواس میں رہوں گا وہابیوں کے ساتھ یہ میرا چیلنج موجود ہے. جب چاہنا میٹنگ کر لو، کمیٹیاں بلا لو، جتنے دیوبندیوں کے یہاں مرگھٹ ہیں سب کو اکٹھا کر کے، جتنے مرگھٹ پہ رہنے والے سب کو بلا کے پوچھ لو کہ مناظرے کی کون سی ڈیٹ رکھی جائے، مناظرے کی کیا دناک طے کی جائے، مناظرے کی کنڈیشن کب طے کی جائے. آرام سے طے کر لو، بلا لو. اکے دکے سے مناظرہ نہیں کروں گا، 10-15 دن کا ٹائم رکھو تاکہ پورے راجستھان کے سنی مسلمان بھی آئیں اور غلامی رسول کی جشن منائیں، اور تم بھی پورے ہندوستان کے وہابیوں کو بلا لو. کالے تو ویسے ہی ہوتے، اور اگر نہیں ہوتے تو ماتھے پر تو ہوتا ہی ہے، ماتھے پر تو ہوتا ہے، اسے اور پھیلا لینا اور اطمینان سے جانا. پھر پتا چلے گا کہ یہ غریب نواز کا کائر ہے، یہ غریب نواز کی نگری ہے، یہ غریب نواز کا شہر ہے. کائر کا کوئی رہنے والا وہابی اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے خواجہ کے لنگر پہ پلتا ہے، خواجہ کی زمین پر رہتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایک کرے، نیک کرے. اور اب میں بلا کسی تاخیر کے جناب مولانا امام الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصر سے وقت میں نعت پاک کا تحفہ پیش کریں، اور اس کے بعد فوراً مولانا ادریس رضا صاحب جو دارالعلوم اسحاقیہ جودھ پور سے تشریف لائے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی مارواڑی میں ہم سے اور آپ سے خطاب کریں گے. الہی اگر دوران تقریر گفتگو کوئی مجھ سے ایسی شرعی غلطی ہو گئی ہو تو مولا میں ان تمام تیرے پیارے بندوں اور بندیوں کو گواہ کر کے توبہ کرتا ہوں. اے مالک و مولا تو ہماری توبہ قبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. باواز بلند اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر الہی اور ذکر جلی کی نیت سے پڑھ لیجئے لا الہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا امام الدین صاحب. معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور مل کر اپنے آقا و مولا حضور